جوانوں کے لیے کبھی اللہ نے زندگی دی تو صحیفے سجادیہ پر بھی ایک خمسانی بلکہ اشرے ہونے چاہیے، کیونکہ مختلف میں نے کتابیں پڑھی، لیکن صحیفے سجادیہ میں جس طرح امام زین العابدین نے توحید کو سمجھایا ہے، انسان کے مراتب کو سمجھایا ہے، اگر واقعاً انسان سمجھ لے اس میں اتنے قیمتی خزانے ہیں کہ آپ کو لطف آئے گا کہ امام جب توحید کی تعریف کرتے ہیں تو دلیل دیتے ہیں کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کسی یونیورسٹی کا استاد سمجھاتا، لیکن ایک مرتبہ زین العابدین سمجھائے تو اس کا لطف الگ ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں عجزت ابصار الناظرین عن رؤیتہ، دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز ہیں اس کے دیکھنے سے۔ ہاں اب اتنا آسان مولا سمجھاتے ہیں بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا۔ بڑی بڑی فلسفیکل بحثیں ہوتی ہیں، لیکن امام نے چند جملوں میں اللہ نظر کیوں نہیں آتا امام نے سمجھا دیا کہ عاجز ہیں دیکھنے والوں کی آنکھیں اس کے دیکھنے سے۔ مولا کیوں عاجز ہیں؟ فرمایا کیونکہ خدایا نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز ہیں، امام نے آنکھوں سے شروع کیا، تجھے دیکھنے سے، کیونکہ نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے۔ مولا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی انتہا ہوتی ہے۔ ذرا غور سے سوچئے، ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے، انتہا، یا یہ کہوں اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ یہ گلاس آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو نظر آ رہا ہے، اس کی ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس کی ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے۔ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں کیونکہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، کوئی 6 فیٹ کا، کوئی 7 فیٹ کا، کوئی 100 فیٹ کا۔ ہاں مختلف اشیاء جتنی بھی کائنات ہیں، وہ پہاڑ لو، سورج لو، چاند لو، ستارے لو، جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اس کی ابتدا ہے اور انتہا ہے، اور جب ابتدا اور انتہا آ گئی تو وہ محدود ہو جاتا ہے۔ میں محدود ہوں 6 فٹ میں، گلاس محدود ہے چند انچ میں، پلیٹ محدود ہے کچھ چیز میں۔ اگر خدا خود کو دکھا بھی لے تو اسے محدود ہونا پڑے گا، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا کیسے؟ تو یہ امر محال ہے، وہ خود کو کیسے دکھائے؟ آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھیں ہر اس شے کو دیکھتی ہیں جو آنکھوں میں محدود ہو جائیں۔ اجسام جتنی بھی کائنات میں ہیں، اس کو جسم بولتے ہیں نا، مٹیریل جتنی بھی چیزیں ہیں، مادے کا ایک خاصہ ہے کہ مادہ محدود ہوتا ہے، سائز میں محدود ہوتا ہے، اس کا طول ہوتا ہے، اس کا عرض ہوتا ہے۔ تو فرمایا آنکھیں عاجز ہیں اس کو دیکھنے سے، کیونکہ اس کی ابتدا ہے ہی نہیں تو وہ محدود کیسے بنے، اس کی انتہا ہے ہی نہیں تو وہ محدود کیسے بنے، اور خدا وہ ہوتا ہے جو لامحدود ہوتا ہے۔ اب سوال کیا مولا امیر سے کہ امام نے فرمایا میں اس خدا کو مانتا ہی نہیں، عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی دیکھے نہ۔ اور آغا زین العابدین کیا فرما رہے ہیں کہ عجزت ابصار الناظرین، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، تو گویا مولا علی ان آنکھوں کی بات نہیں کر رہے، فرمایا کہ علی اپنے خدا کو اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ بھی گفتگو ہوگی کہ قلب اور روح میں فرق کیا ہے۔ خدا کو دیکھا جاتا ہے کن آنکھوں سے؟ دل کی آنکھوں سے۔ دل آئینہ ہے جس میں خدا کو بندہ محسوس کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، مثلا میں ابھی اس منبر پر ہوں، میں ہو سکتا ہے اپنے پاؤں سے غافل ہو جاؤں، اپنے کان سے آپ غافل ہو جائیں، لیکن اچانک اگر کوئی چونٹی آپ کو کاٹے تو آپ کا نروس سسٹم ایکٹیو ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا کان پہ کسی نے کاٹا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جس سے آپ غافل نہیں ہیں، وہ آپ کی ذات ہے۔ تمام تر وجود سے آپ خود کو محسوس کر رہے ہیں، جبکہ آپ خود کو دیکھ نہیں پا رہے لیکن محسوس کر رہے ہو۔ میں آئینے کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہوں تو خود کو نہیں دیکھتا، اپنے جسم کو دیکھتا ہوں، لیکن خود کو سب سے زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ تو ضروری نہیں کسی چیز کو محسوس کرنے کے لیے وہ چیز نظر آئے،
سب سے بڑی دلیل تمہارا اپنا وجود ہے. خود کو نظر، آنکھیں بند کر لو، خود کو نظر، لیکن خود کو محسوس کر رہا ہوں. آپ خود کو فیل کرتے ہیں، تمام تر قوت و طاقت سے خود کو فیل کرتے ہیں. اتنا آپ اپنے پاؤں کو فیل نہیں کرتے، اتنا اپنی آنکھوں کو فیل نہیں کرتے، اتنا اپنی کانوں کو فیل نہیں کرتے، جتنا اپنی ذات کو فیل کرتے ہیں. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اگر تو چاہے تو مجھے محسوس کر سکتا ہے. جو لائق لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جو چیز نظر نہیں آئے ہم نہیں مانتے، کیونکہ خدا نظر نہیں آتا لہٰذا ہم اللہ کو نہیں مانتے. اچھا کسی سائنسدان کو یہ بولیے کہ مجھے گریوٹی دکھا، مجھے زمین کی کشش دکھا، مر جائے گا لیکن زمین کی کشش دکھا نہیں پائے گا. اچھا تجھے پتا کیسے چلا کہ زمین میں کشش ہے؟ کہ میں نے 100 مرتبہ دیکھا کہ سیب درخت سے نیچے گرا. تو کشش نظر نہیں آتی لیکن اپنے اثر سے اپنے ہونے کا پتہ بتاتی ہے. تو خدا نظر نہیں آتا لیکن کائنات میں اپنے آثار سے بتاتا ہے کوئی حسین کائنات کو بنانے والا موجود ہے. اگر انسان غور و فکر کرے اپنے رب العالمین کو محسوس کر سکتا ہے، اس سے باتیں کر سکتا ہے، اس سے راز و نیاز کر سکتا ہے. اب ایک تعریف انسان کی علم لاجک اور علم منطق میں ہوئی. تھوڑی علمی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کے مجمع کو میں تھوڑا علمی سمجھتا ہوں تبھی یہ باتیں کرتا ہوں، ورنہ فلمی باتیں مجھے بھی آتی ہیں. فرمایا تعریف انسان کیا ہے؟ علم منطق میں جو انسان کی تعریف کی گئی، فرمایا الانسان حیوان ناطق، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے، بولنے والا حیوان ہے. یہی واحد ڈفرنس ہے انسان میں اور اینیمل میں کہ حیوان بولتا نہیں ہے، انسان بولتا ہے. یہ صاحب نطق ہے، کچرے کا نہیں، بولنا کا مال نہیں ہے. انسان وہ ہے جو صاحب فکر ہے، یہ سوچتا ہے، یہ فکر کرتا ہے. اس کی زندگی حیوانوں کی طرح نہیں ہے کہ جن کے ہاں فکر نہیں ہے، کیونکہ فکر ہے تبھی انسان میں ترقی ہے. ہزاروں سالوں سے جیسی زندگی چڑیا گزار رہی ہے آج بھی ویسی ہے. ہزاروں سالوں سے جیسے گدھے رہتے تھے آج بھی ویسے ہی ہے. لیکن انسان کی زندگی سال بسال چینج ہوتی کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ فکر ہے. اس کے اندر ضرورت پیدا ہوتی ہے اور ضرورت کے مطابق اس کی عقل اشیاء کو تخلیق دیتی ہے. کمیونیکیشن کی ضرورت پڑی، اس نے موبائل بنایا. ٹائم پاس کرنے کی ضرورت پڑی تو اس نے گیمز بنائی. انٹرٹینمنٹ کی ضرورت پڑی، اس نے موویز بنائی. لباس کی ضرورت پڑی، اس نے کپڑوں کی فیکٹری لگا دی. کیونکہ حسن پرست ہے، اس نے حسین تصویریں بنانا شروع کر دی. اس کو جسم میڈیکل کی ضرورت ہے، اس نے مختلف علوم میڈیکل کے بنانا شروع کر دیے. تو انسان اپنی ضرورت کو سمجھتا ہے اور ضرورت کی تخلیق کے لیے اس کا عقل ان چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ کریٹ کرتا جاتا ہے. اسے سفر کی ضرورت پڑی، اس نے کشتیاں بنائیں. اور تیزی سے پہنچنا چاہے اس نے جہاز بنائے. تو یہ عقل تخلیق کرتا رہتا ہے. تو یہ وہ تعریف ہے انسان کی جو فلسفے میں، فلسفی میں اور علم المنطق میں کی گئی. لیکن آئیے امام زین العابدین سے پوچھیں کہ انسان کون ہے. ہمیں تو اہل بیت سے پوچھنا ہے نا، ہمیں تو در ولایت سے پوچھنا ہے. تو مولا مجھے بتائیے کہ انسان کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن آف انسان کیا ہے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ منطق نے تو یہ کہا جو سوچے وہ انسان ہے. منطق نے تو یہ کہا جو بولے وہ انسان ہے. ہاں یہ علم منطق کی تعریف ہے. لیکن جب آپ قرآن اٹھاؤ گے تو خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہیں. یہ خدا کن کو بول رہا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے جن کو خدا حیوان بول رہا ہے؟ خدا یہ سوچ بھی رہے ہیں، فکر بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، میری نگاہ میں یہ حیوان ہے. کیا آپ کی نگاہ میں یزید انسان ہے یا حیوان ہے؟ فرماتے ہیں حیوان سے بھی بدتر ہے. دشمن رسول انسان ہے، حیوان ہے، حیوان سے بدتر ہے. جس نے ہزاروں لوگوں پر ایٹم بم پھینکا وہ انسان تھا یا حیوان تھا؟ تو آپ نے دیکھا ڈیفینیشن انسان کی نظریے اہل بیت میں اور دنیا کے نظریے میں فرق ہے. دنیا ہر چلتے پھرتے سوچنے والے موجود کو انسان کہتی ہے، لیکن اللہ اپنے قرآن میں ہر چلتے پھرتے اور سوچنے والے موجود کو انسان نہیں کہتا. آئیے مولا سے پوچھتے مولا انسان کون ہے؟ امام تعریف انسان یہ کرتے ہیں کہ اے خدا تیرا بندہ اور انسان وہ ہے جو تیری حمد کرے. ڈیفینیشن آف ہیومن یہ ہے، بندہ خدا انسان وہ ہوتا ہے جو حمد خدا کرے. اہل بیت کی نظر میں اگر کوئی حمد خدا نہ کرے وہ انسان
کہلانے کا حقدار نہیں ہے، تبھی ہر نماز کی ابتدا میں جو سورہ واجب ہے وہ سورہ حمد ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے حمد کر اور اپنی انسان ہونے کا ثبوت دے۔ تو کسی نے کہا مولا حمد کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح اٹھاؤں اور کہوں الحمدللہ الحمدللہ، فرمایا نہیں، حمد لسانی نہیں، حمد عملی کر۔